الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و ابا بکر و عمر، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کانوا وہ سب کے سب تھے، کون؟ ابو بکر، عمر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یفتتحون وہ آغاز کرتے، وہ شروع کرتے، الصلاۃ نماز کو، یفتتحون وہ شروع کرتے تھے، آغاز کرتے تھے، الصلاۃ نماز کا، کس کے ساتھ؟ بالحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں پر پہلے بھی آپ کو بالحمد یعنی بالحمد ہی ہونا چاہیے تھا، الحمد کیوں آیا ہے یہ پہلے بھی آپ کو میں نے بتا دیا تھا، یہ حکایتاً نقل کیا گیا ہے، بالحمد للہ رب العالمین، کہ الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ وہ اپنی نماز کا آغاز کیا کرتے تھے، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ جو یہ الفاظ ہے نا یفتتحون الصلاۃ، یہاں کل کا جز پر اطلاق ہوا ہے، کل کا جز پر اطلاق ہوا ہے، کیونکہ صلاۃ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قرات ہے، جو نماز کا کیا ہے؟ جز ہے، ٹھیک ہے، نماز کا جز ہے، تو یہاں کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کانوا یفتتحون الصلاۃ، وہ اپنی نماز کو شروع کیا کرتے تھے بالحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین کے ساتھ، متفق علیہ۔ زاد مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ زائد بیان کیے ہیں کہ لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ذکر کیا کرتے تھے، فی اول قراءۃ ولا فی آخرها، نہ ہی قراءت کے آغاز میں اور نہ ہی آخر میں، یہ قراءت کے نہ تو اول میں اور نہ ہی آخر میں بسم اللہ کو ذکر کیا کرتے تھے۔ وفی روایت لأحمد والنسائی وابن خزیمہ، اور مسند احمد اور سنن نسائی اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ لا یجہرون ببسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ جہر بلند آواز سے نہیں پڑھا کرتے تھے، جہرن نہیں پڑھا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی اخری لابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ کی ایک اور روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کانوا یسرون، کہ وہ سرن پڑھا کرتے تھے، وہ سرن پڑھا کرتے تھے۔ وعلی ھذا یحمل النفی فی روایت مسلم خلافا لمن علّها، وعلی ھذا، اور اسی پر ہی، یحمل محمول کیا جائے گا، النفی نفی کو، جو فی روایت مسلم، مسلم کی روایت میں، صحیح مسلم کی روایت کی نفی کو اسی معنی پر محمول کیا جائے گا، خلافاً لمن اعلھا، اس کے برخلاف، اس شخص کے برخلاف جو اس روایت کو معلول کہتا ہے، جو اس روایت کو کیا کہتا ہے؟ معلول کہتا ہے، اس کے برخلاف ہم اس مسلم کی روایت کی نفی کو اسی معنی پر محمول کریں گے کہ لا یذکرون کا مطلب کیا ہے؟ کہ لا یجہرون، کہ وہ جہری نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ بسم اللہ کو نماز میں سرن پڑھا جائے گا یا جہرن پڑھا جائے گا۔ اصل میں یہ اختلاف ہے اس چیز کے اوپر، کیا بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا جز نہیں ہے۔ اگر تو بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے تو اس کو بھی باقی سورت کی طرح پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ جہرن پڑھیں گے، اور اگر یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے تو اس کو دعائے استفتاح، تعوذ، تسمیہ وغیرہ کی طرح ہم اس کو سرن پڑھیں گے، جو باقی ادعیہ پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں سری طور پر، اس طرح اس کو بھی ہم نے سری پڑھنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ کو سورۃ فاتحہ کا جز مانتے ہیں،
تو ان کے نزدیک باقی صورت کی طرح بسم اللہ کو بھی جہراً کیا ہے پڑھا جائے گا، کیونکہ ایک صورت کے بعض حصے کو آپ سرن پڑھیں اور بعض کو جہراً پڑھیں، یہ جائز نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جز نہیں ہے، تو اس لیے بسم اللہ کو دیگر سری اذکار کے ساتھ ساتھ اس کو بھی سرن ہی پڑھا جائے گا، اور یہی قول امام احمد والا راجح قرار دیا گیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک حدیث قدسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے نماز کو آدھ و آدھ تقسیم کر دیا اپنے اور بندے کے درمیان، اور اس کی آیت کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو آپ نے نصف کہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے اس کو نصف کہا ہے۔ جب اس کے بعد والی ہم آیات کو دیکھتے ہیں تو وہ کتنی رہ جاتی ہیں پیچھے؟ 3۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کو آیت کر لو تو 2 ہو گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 ہو گئی۔ اور اس سے پہلے کتنی ہو جائیں گی پھر؟ بسم اللہ 1، الحمدللہ 2، الرحمن الرحیم 3، اور مالک یوم الدین 4۔ تو وہ 4 ہو جائیں گی پہلے، پھر 3 ہو جائیں گی بعد میں۔ اور اگر ہم بسم اللہ کو نکال دیں اور یہ صراط الذین انعمت علیہم کو ایک آیت مانیں تو پیچھے 2 رہتی ہیں، ادھر پھر کتنی ہیں؟ 3 ہیں، ادھر 2 ادھر 3، پھر بھی آدھو آدھ نہیں ہو رہا۔ تو کب 3 ہوں گی؟ جب الحمدللہ سے ہم کریں گے تو وہ 3 ہو جائیں گی، اور آگے بھی ہم پھر صراط الذین انعمت علیہم اس کو کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ 3 ہو جائیں گی۔ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر اس طرح درمیان میں آ جائے گی۔ تو بہرحال اس مسئلے کے اندر جو ہے اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہاں تک کہ بسم اللہ کو ہم نے پوشیدہ طور پہ پڑھنا ہے یا اونچی آواز سے پڑھنا ہے، تو اس کے اندر دونوں طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں، سرن بھی اور جہرن بھی۔ جو جمہور اہل علم ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام احمد، ان کے نزدیک جو ہے سرن پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک میں نے جیسا بتایا کہ اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے، اور ان کی دلیل اگلی جو روایت ہم پڑھیں گے ابو ہریرہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، وہ روایت بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھنے کی کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن یہ ان کا موقف ہے۔ ہمارے علم کے مطابق راجح موقف کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بسم اللہ آہستہ اور اونچی آواز دونوں طرح پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ہلکی آواز سے پڑھنے کی احادیث زیادہ واضح اور صحیح ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عام اوقات میں آہستہ پڑھنا ہی سنت ہے، جبکہ بعض اوقات اونچی آواز سے پڑھنا بھی جائز اور مباح ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھتے تھے، لیکن اونچی آواز کی بنسبت ہلکی آواز سے زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دونوں طرح جائز قرار دیا ہے۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک پوشیدہ پڑھنا اونچا پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر کیا ہے؟ اختلاف موجود ہے اس مسئلے کے اندر کہ سری پڑھی جائے یا جہری طور پہ پڑھی جائے۔ تو دونوں انداز سے ہم بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، سری طور پر بھی جہری طور پر بھی۔ جو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو آج حدیث ہم نے پڑھی انس والی، اس کے اندر وہ لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بسم اللہ سری طور پر پڑھنا ہے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ نماز کا آغاز کس سے کرتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ اگر بسم اللہ سے کرتے ہوتے تو یہاں پر وہ آ جانا تھا۔ اور یہاں سے ایک اور مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، اسی طرح یاد رکھیے خلفائے راشدین کا طریقہ بھی واجب الاتباع ہے جب وہ سنت کے مطابق ہوگا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ یہ منسوخ بھی نہیں ہوا۔ اگر منسوخ ہوا ہوتا تو ابو بکر اور عمر یہ عمل نہ کرتے۔ اور پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے جو روایت کے الفاظ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں، اس میں کیا ہے کہ یعنی کہ وہ اپنی نماز کو شروع کرتے تھے الحمدللہ، اس کا معنی
معنی کیا ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب بسم اللہ نہیں پڑھتے، اس سے کیا مراد؟ بالکل ہی نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں، بلکہ جو اگلی روایت لے کر آئے احمد نسائی اور ابن خزیمہ کی کہ لا یجہرون، جہری نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ویسے تو پڑھتے تھے، جہری نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر ابن خزیمہ کی مزید روایت لے کر آ کے واضح کر دیا کہ کانو یسرون، کہ بسم اللہ وہ پڑھتے تھے لیکن کیا سری طور پر پڑھتے تھے، جہری طور پہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ مسئلہ یعنی بالکل ہمارے سامنے واضح ہو گیا ہے کہ ہم نے کیا ہے، بسم اللہ نماز کے اندر نمبر 1 پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو سرن پڑھا جائے یہ زیادہ افضل ہے۔ اور نمبر 2 سورہ فاتحہ کیا یہ بسم اللہ کا حصہ ہے یا نہیں، یہ بھی اختلاف میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیا ہے، لیکن جو راجح سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔